وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. یہ بڑی پیاری بات ہمارے فیضان الحق صاحب نے کہی ہے، اور میں اس پر مزید زور دینا چاہوں گا کہ دیکھو، معمولی سا شرک کرنے والا بھی ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا ساتھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ ڈاکٹر عثمانی شرک کے دشمن گزرے ہیں. تو اس سے آپ اندازہ لگائیے میرے پیارے بھائیوں کہ جب ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ شرک کے اتنے دشمن گزرے ہیں تو انبیاء کے بارے میں کیا خیال ہے؟ انبیاء تو ان سے کروڑوں گنا زیادہ ایمان والے تھے، کروڑوں گنا بڑے ایمان والے انبیاء گزرے ہیں. یعنی ڈاکٹر عثمانی سے بھی زیادہ جو توحید جنہوں نے پھیلائی ہے اور شرک کے وہ دشمن گزرے ہیں. اس کی ایک مثال میں آپ کو دوں، پھر آپ کو پتہ چلے گا انبیاء شرک کے معاملے میں کتنے سخت ہوا کرتے تھے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 30 دن کے لیے کوہ طور پر بلایا اور 10 دن کا اضافہ کر دیا. دیکھیں مالک کی شان، دیکھیں کہ مالک پہلے ہی کہہ سکتا تھا 40 دن کے لیے آ جاؤ، نہ 30 دن کے لیے آؤ جی، اور 10 دن مالک نے اور بڑھا دیے. یہ ہوتا ہے مالک کا انداز امتحان لینے کا. اس 10 دنوں میں سامری کو موقع مل گیا. 10 دنوں میں اس نے کہا موسیٰ کا بھی الہ یہ ہے، وہ تو یہاں بھول گئے، موسیٰ الہ یہ جو بچڑا میں بنا رہا ہوں موسیٰ کا بھی یہی ہے. تو اس طرح انہوں نے اس بچڑے کی پوجا شروع کر دی اور سامری نے ان کو ورگلا دیا. اور ان کی جو تورات ہے آج جو ان کے ہاتھوں میں پائی جاتی ہے تبدیل شدہ، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ہارون علیہ السلام نے بھی اس بچڑے کی پوجا شروع کر دی تھی. اس طرح ان یہودیوں نے اپنے انبیاء کے اوپر الزام لگایا. بالکل وہی انداز اختیار کیا ہے محمد حنیف صاحب نے. کہتے ہیں ڈاکٹر عثمانی کا یہ عقیدہ ہو ہی نہیں سکتا. ڈاکٹر عثمانی کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا ہے. آپ اندازہ لگائیں، اس کو ہوش ہی نہیں ہے اس بندے کو کہ ڈاکٹر عثمانی جو شرک کا دشمن اور طاغوتوں کا دشمن اور توحید کا دیوانہ اور مجاہد موحد عالم دین گزرے ہیں، اس کے ساتھ اب تمہارا کیا تعلق ہے؟ اور اللہ کے بندو بالکل ساری مثالیں اس کے اوپر فٹ آتی ہیں. مشرکین مکہ کہا کرتے تھے ہم ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کے اوپر ہیں. ان کو بتایا مشرکو، وہ تمہیں ابراہیم علیہ السلام سے کیا نسبت ہے؟ وہ شرک کا دشمن بندہ گزرا ہے، اللہ کا بندہ اور توحید کا متوالا اور اس طرح دیوانہ، اللہ کے اشارے کے اوپر اپنی ہر چیز قربان کر دینے والا. اور تمہارے سامنے اللہ کی باتیں آتی ہیں، تم ٹس سے مس نہیں ہوتے ہو، اور تم کہتے ہو تم ابراہیم علیہ السلام کے دین کے اوپر ہے. ابراہیم علیہ السلام سے تمہارا کوئی تعلق ہے؟ تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے ابراہیم علیہ السلام سے. ابراہیم علیہ السلام سے اگر کسی کا تعلق ہے تو وہ یہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں یا ان کے ساتھی ہیں. یہ سارے کے سارے ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کے اوپر ہیں، اور تم میں سے کوئی بھی ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کے اوپر نہیں ہے. اس انداز سے یہ معاملہ کیا ہے. تو آج جتنے یہ فرقے پائے جاتے ہیں سارے کہتے ہیں ہم نبی علیہ السلام کے امتی ہیں. ہم ان کو کہتے ہیں تمہارا نبی علیہ السلام کے ساتھ کیا تعلق؟ بے ایمانو، تم تو شرک کے رسیا ہو، تم اپنے اکابرین کی پوجا کرنے والے ہو. اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں زبردست قسم کے موحد انسان گزرے ہیں، اللہ کے آخری نبی، اور شرک کے دشمن گزرے ہیں. اور کئی موقعوں کے اوپر نبی علیہ السلام کے سامنے اگر ذرہ برابر کسی نے شرک کی کوئی بات کی، کوئی اشارہ ہوا تو نبی علیہ السلام کا چہرہ سرخ لال ہو جاتا تھا، اور نبی علیہ السلام کہتے تھے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اس طرح نبی علیہ السلام پکارنا شروع ہو جاتے تھے، اور صحابہ کہتے ہیں ہماری خواہش ہوتی تھی کاش نبی علیہ السلام چپ ہو جائیں. اس طرح نبی علیہ السلام شرک کے دشمن گزرے ہیں. اللہ کے بندو، کوئی دین کو مذاق سمجھا ہے؟ جس طرح ہمارے فیضان الحق صاحب بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ موت سر پر کھڑی ہے، کسی ٹائم موت آ سکتی ہے، اور جہنم منہ کھولے انتظار کر رہی ہے شرک کرنے والوں کا. وہ بے قرار ہے، وہ جوش میں ہے، وہ تو کہہ رہی ہے کہ کب آئیں گے، دیری ہو رہی ہے، میرے اندر آئیں تاکہ میں ان کو پیس کے رکھ دوں. اس طرح وہ انتظار کر رہی ہے. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا مما یشرک باللہ شیء دخل النار، کہ جس کی موت آئی اور اس نے شرک کیا، شیء انتہائی آخری چیز کو کہا جاتا ہے. اللہ کے بندوں میرے پیارے بھائیوں، شیء جس نے شرک کیا اور اس کی موت آ گئی، اس نے توبہ نہیں کی ہے، اس دنیا کے اندر تو آگ کے اندر گویا داخل ہو گیا. اور میرے پیارے بھائیوں، یہ سجدہ تعظیمی تو زمین اور آسمان کو پھاڑ دے اللہ کے غصے کی وجہ سے. اور پھر یہ پکارے غیر اللہ کی نظر و نیازیں، پھر یا رسول مدد، یا علی مدد، یا غوث مدد، 11ویں 12ویں کے کیک، 10 محرم کی سبیلیں، حلیم کو اٹھنا، واسطے وسیلے، جمہوریت، یہ شرک، یہ تو پہاڑوں جیسے شرک ہے. اللہ کے بندو، اس پر تو غضب نازل ہو رہا ہے، اللہ کے عذاب نازل ہو رہا ہے اس امت کے اندر، اس قوم مسلمانوں کے اوپر. تو للہ توبہ کرو، معافی مانگو اپنے مالک اور خالق سے. اللہ کے
جس نے بھی تمہیں اللہ کی بات سے ہٹایا ہے شرک کی طرف وہ تمہارا نہیں ہے اللہ کے بندو، وہ تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن سمجھو۔ تو ایمان کا راستہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا ہے، اور یہ توحید کی دعوت جو اس دور میں ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے اٹھی، اللہ کے بندو غور کرو کتنا بڑا احسان ہوا ہے، ایک عالم دین جو اللہ سے ڈرنے والا، اور اس نے قرآن کا نچوڑ گویا آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ باقی سارے جتنے ہیں وہ اس پر زور دیتے ہیں کہ نہیں، پہلے قرآن کو سمجھنے کے لیے عربی سیکھو، پھر یہ کرو، پھر وہ کرو۔ انسان پہلے ہی سمجھتا ہے کہ میں تو پتہ نہیں اپنی زندگی میں قرآن سمجھ سکوں گا یا نہیں سمجھو۔ کاش کوئی ایسا اٹھے جس نے سب کچھ عربی بھی سیکھی ہوئی ہو، سب کچھ یہ سارے علوم اس کے پاس ہوں، اور وہ اس نچوڑ کو بیان کرے قوم کے سامنے۔ تو یہ دعوت ہے ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی، گویا اس اللہ کے بندے نے نچوڑ بیان کیا ہے کہ لوگوں شرک سے بچو، شرک سے بچو، شرک سے بچو، ایمان کے اوپر توحید کے اوپر مر جاؤ گناہ گارو۔ تو اس طرح کھول کھول کے ننگی تلوار کی طرح اس بندے نے شرک کو بیان کیا ہے، اور کھول کے یہی تعلیم دیا ہے کہ کاش کوئی ایسے نوجوان اٹھے جو کھول کے بیان کریں، بالکل اریاں دعوت دیں، توحید کی دعوت، گلی گلی کوچے کوچے کے اندر، ہر بازار کے اندر، ہر مجمع کے اندر جا کر للکاریں، لوگوں کو بتائیں دیکھو شرک نہ کرو اللہ کے بندو، یہ شرک ہے۔ اور شرک بڑی واضح چیز ہوتی ہے، اس کے لیے کسی علوم یہ موٹی بات ہے، یا علی مدد، یا رسول اللہ مدد، یا غوث مدد، یہ 11ویں چل رہی ہے، یہ بکرا چڑھایا جا رہا ہے، یہ چادر چڑھائی جا رہی ہے، یہ عرس اور میلے ہو رہے ہیں، یہ پکاریں لگی ہوئی ہیں، یہ پورا جمہوریت کا نظام ہے۔ اور سجدہ تو سب سے بڑی ایسی نشانی ہے کہ آپ کسی بندے کو جب دیکھیں گے نا کہ کسی اور چیز کے سامنے سجدہ کر رہا ہے اللہ کے علاوہ، تو پہلی چیز جو آپ کے دماغ کے اندر آئے گی وہ یہ کہ یہ مشرک بندہ ہے۔ باقی دوسری چیزیں تو پھر اس کے بعد کئی دفعہ چیزیں ہوتی ہیں، لیکن یہ چیز سجدہ کرنا، وہ کسی درخت کے ساتھ جھنڈے باندھ کے کوئی سجدہ کر رہا ہو، قبر کے سامنے سجدہ کر رہا ہو، مورتی کے سامنے سجدہ کر رہا ہو، یا کسی انسان کے سامنے، وہ انسان سامنے بیٹھا اس کے سامنے جا کے سجدہ کر رہا ہو جس طرح پیروں کو کرتے ہیں، تو پہلی بات جو آپ کے دماغ کے اندر آئے گی وہ یہی آئے گی کہ یہ شرک کر رہا ہے، یہ مشرک ہے۔ اللہ کے بندو یہ معاملہ ہے، غور و فکر کرو میرے پیارے بھائیوں۔